السلام علیکم، اٹس می زارا طارق۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ میں نے جو سٹارٹ کیا تھا اپنا یوٹیوب چینل انگلش لٹریچر کا، اس میں نے سٹارٹ سے ایک ویڈیو صرف پوسٹ کی تھی اور اس کے بعد میں کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکی ڈیو ٹو مائی بزی اسکیڈول، بٹ فرام ناؤ آن آئی ول ٹرائی ٹو اپلوڈ مائی ویڈیوز آن ریگولر بیسس۔ ہمارا جو فرسٹ ٹاپک تھا وہ تھا اینگلو سیکسن، اور ایک اوور آل جو اینگلو سیکسن پوئٹری اور لٹریچر، اور اس کے بعد جو ہے ایک اوور آل جو ایک لٹریری ویو تھا کہ ہم ایج فرسٹ سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو، اٹس اباؤٹ دا ایج آف چوسر۔ لیکن ایج آف چوسر میں ہم صرف سوشیو پولیٹیکل کانٹیکس دیکھیں گے ایج آف چوسر کا۔ ایج آف چوسر جو ہے it comprises on so many levels, but ہم آج اس کا صرف ایک کانٹیکس دیکھیں گے سوشیو پولیٹیکل۔ اس کے بعد چوسر کی اچیومنٹ اس کے بعد اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ چوسر ایز اے پوئٹ، چوسر کی جو ہے اچیومنٹ، اس کی ایج کی کریکٹرسٹکس اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے لینگویج کے اوپر ورک، مگر آج جو ہے ہم صرف دیکھیں گے وہ سوشیو پولیٹیکل کانٹیکس دیکھیں گے چوسر کی ایج کا۔ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایج آف چوسر ہے اٹ بیسیکلی اسٹارٹس فرام 1343 اینڈ اٹ اینڈز آن 1450۔ چوسر جو ہے he was the outstanding poet before Shakespeare and the finder of English language. His Canterbury Tales ranks as one of the greatest poetic work in English literature, and he also contributed importantly in second half of the 14th century to the management of public affairs as a courtier, diplomat, and civil servant. And in that career, he was trusted and aided by three successive kings: Edward III, Richard II, and Henry the Eighth. But it is his avocation, the writing of poetry, for which he is remembered. But today we are just going to talk about his socio-political context of his age. وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بگننگ آف نیو ایرا۔ چوسر کی ایج کو بگننگ آف نیو ایرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ایج تھی وہ ڈارک ایج کہلاتی تھی۔ اس میں ریلیجن ڈومیننٹ تھا اور لوگ جو تھے وہ زیادہ انلائٹنڈ نہیں تھے، اور زیادہ تر جو لوگوں کی لائف تھی وہ ڈائریکٹ ہوتی تھی ریلیجن کی بیس پہ، مذہب کی بیس پہ۔ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں تھے زیادہ تر۔ تو چوسر کی ایج بگننگ آف نیو ایرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم چوسر جو ایک سب سے امپورٹنٹ رائٹر جس نے اپنی ایج کو سب سے اچھی ریپریزنٹیشن کی، اس نے اپنی ایج کی، اور ایسی ریپریزنٹیشن کی جو ریئلسٹک ریپریزنٹیشن کہلاتی ہے۔ مطلب اس نے اپنی ایج کو ایز اٹ از جس طرح سے دیکھا اسی طرح سے جو ہے اپنی رائٹنگ میں پورٹری کیا۔ اس سے پہلے جو ہے جتنے رائٹر تھے دے یوز ٹو ٹاک اباؤٹ شیولری، وارز اینڈ ویمنز اور لو، ریلیجن، مگر ریئلسٹک رائٹنگ نہیں تھی۔ تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم چوسر نے ریئلسٹک رائٹنگ سٹارٹ کی۔ نیو لینگویج کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ چوسر نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم جو ایج آف چوسر سے پہلے لینگویج تھی ڈومیننٹ تھی وہ لیٹن تھی، فرینچ تھی، لیکن چوسر نے جو ہے وہ مڈل انگلش کو، جو کہ ورنیکولر لینگویج تھی جو کہ لوور کلاسز بولتی تھیں، اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے ایک لٹریچر کی لینگویج کے طور پہ جو ہے وہ لے کے آیا۔ لوگوں نے اس کو جو ہے پڑھنا سٹارٹ کیا، اس کو ایک لٹریری لینگویج کے طور پہ جو ہے وہ چوسر لے کے آیا۔ فیوڈل انگلش سوسائٹی ایک اور سوشیو پولیٹیکل کانٹیکس ہے کہ چوسر کی جو ایج ہے اس کے جو سوسائٹی ہے وہ فیوڈل سوسائٹی تھی چوسر کے طور پہ۔ فیوڈل سوسائٹی سے مراد یہ ہے
کہ جو مین لینڈ اونرز تھے وہ فیوڈل جو تھے وہ منارک تھے، ڈیوکس تھے، جو 40% آف لینڈ جو ہے وہ اون کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے کچھ لینڈ جو ہے وہ اپنے فالوورز جیسے نوبل جینٹری جس میں آتی ہے ان کو دیتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے جو لوور کلاسز تھیں وہ لیبرر تھیں اور وہ سرف کہلاتے تھے، تو ان کے پاس جو ہے وہ بہت کم زمینیں تھیں. بلیک ڈیتھ یہ ایک اور سوشو پولیٹیکل کانٹیکس ہے ایج آف چوسر کا، کہ اس دوران جو ہے چوسر کی ایج میں بلیک ڈیتھ اکر ہوئی، جو بیبلونک پلیگ جسے کہتے ہیں. اس میں 1/3 جو ہے وہ لوگ اس کی زد میں آئے، ان کی ڈیتھس ہوئیں، اور یہ ایک بڑا ہی باربیرک پلیگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس نے وائپ آؤٹ کیا بہت ساری جو پاپولیشن ہے یو کے انگلینڈ کی اس ٹائم. ریلیجن ان دا ایج آف چوسر، ریلیجن جو ہے ایج آف چوسر اس کو بھی بڑی امپورٹنس حاصل ہے، کیونکہ سب سے ڈومیننٹ جو تھا اس ٹائم وہ ریلیجن تھا. رینکس ہوتے تھے، ننز ہوتے تھے، فرائرز، مونکس ہوتے تھے. یہ سارے جو ہیں جو ننز ہوتے تھے وہ بیسیکلی اسٹیٹ افیئرز میں اور چرچ افیئر میں جو ہے وہ ان کا بڑا سے ہوتی تھی ان کی بہت. اور وہ جو ان لوگوں کی ماننا ہے، لوگ اس کو ایک مورل ڈیوٹی سمجھتے تھے کہ ہمیں ان کی جو ہے بات ماننی ہے، اگر نہیں مانیں گے وہ گناہ کنسیڈر کیا جاتا تھا. کلرجی جو ہے وہ بہت زیادہ اس ڈومیننٹ. مونارکی آپ کو پتہ ہے ایسی فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں مونارک جو ہے ایک وہ چلاتا ہے ملک کو. اور وہ مونارک کون تھے اس ٹائم؟ فیوڈل تھے، ڈیوکس تھے، ننس تھے، جن کے پاس جو ہے جس کو اسٹیٹ کا کنگ کہا جاتا تھا، اور کنگ کوئنس جو ہیں وہ حکومتیں کرتی تھے، اور ان کے پاس ہی جو ہے ان کی بات کو ہی آخری الفاظ مانا جاتا تھا. اور ان کو جو ہے اسٹیٹ افیئرز سب چیز میں جو ہے ایون مذہب جو چرچ کی کلرجی ہے ان کو بھی وہ ڈائریکٹ کرتے تھے. تو یہ سارے جو ہیں سوشو پولیٹیکل کانٹیکس ہیں ایج آف چوسر کے. نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو دیٹ ہاؤ چوسر از نون ایز دا ریپرزینٹیٹیو آف ہز ایج، کس طرح سے اس نے اپنی ایج کو ریپرزینٹ کیا ہے. آئی ول ٹیل یو دیٹ. اللہ حافظ.